الحمدللہ رب العالمین نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا موضوع پھر ایک مرتبہ وہی بائبل سے قرآن تک، اور ہم نے پچھلی نشست میں یہ دیکھا کہ جو ان کے بنیادی نسخے ہوا کرتے ہیں وہ کس طرح اپنے آپ میں مکمل ہیں یا بھی نہیں، اور ان کے نامکمل ہونے کی ہی وجہ سے، بلکہ میں بتاؤں کہ جن کا ہم نے ذکر کیا، کوڈس ویٹیکنس، کوڈس سینیٹیکس، کوڈس الیگزینڈرینس، یہ تین نسخے ہی سب سے زیادہ معتبر مانے جاتے ہیں۔ جو سب سے زیادہ معتبر ہیں ان کا جب یہ حال ہے تو ان کے علاوہ جو کم معتبر ہیں ان کا کیا حال ہوگا۔ کہنے کو تو ان کے پاس بہت سارے مینuscripts ہیں، بہت سارے نسخے ہیں، اور یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہمارے پاس میں 24,000 مینuscripts ہیں، 25,000 نسخے ہیں ہمارے پاس میں۔ کبھی 24,000 بولتے ہیں، پھر کبھی کیلکولیٹ کر کے بتاتے ہیں کہ 25,000 نسخے ہیں ان کے پاس۔ لیکن کیا یہ نسخے اپنے آپ میں کمپلیٹ بھی ہیں؟ جب سب سے معتبر نسخوں کا یہ حال ہے کہ کسی میں 10 پنے غائب ہیں، کسی میں 9 پنے غائب ہیں، کسی میں کچھ کتابیں ہیں لیکن بائبل میں آج وہ کتابیں ہیں ہی نہیں۔ کوڈس سینیٹیکس کے اندر شیفرڈ آف ہرمیس ہے، وہ کتاب بائبل میں ہے ہی نہیں، جبکہ شیفرڈ آف ہرمیس تحقیق کرنے والوں بتاتے ہیں کہ شیفرڈ اور ہرمیس پہلے کے شروع کے بائبل میں وہ نیو ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہوا کرتے تھے۔ جیسے کلیمنٹ آف الیگزینڈریا بہت پہلے کے کرسچنز ہیں، 325 سال عیسوی کے پہلے والے ہیں، 100-200 سال کے درمیان والے ہیں، ان کی بائبل کے اندر کلیمنٹ آف الیگزینڈریا، ان کی بائبل میں، ان کی نیو ٹیسٹمنٹ میں شیفرڈ آف ہرمیس موجود ہے۔ آئرینس جو 130 سے 200 سال کی عیسوی کے عرصے میں ہے، اس کی زندگی، آئرینیس شیفرڈ آف ہرمیس کو تسلیم کرتا ہے، مانتا ہے۔ ٹرٹولین وہ بھی 100 اور 200-300 سال کے درمیان میں ہے، ٹرٹولین بھی شروع میں شیفرڈ آف ہرمیس کو مانتا ہے، بعد میں کسی دباؤ میں آ کر کے پھر اس کو رد بھی کرتا ہے۔ تو اس طریقے سے جب ہم کو یہ معلوم پڑتا ہے کہ شیفرڈ آف ہرمیس یہ کتاب جو کوڈس سینیٹیکس کے اندر ہے وہ پہلے نیو ٹیسٹمنٹ کا حصہ ہو کر رہی ہیں، نیو ٹیسٹمنٹ کے حصے میں رہی ہیں وہ، تو پھر آج کس وجہ سے آج ان کے نسخے میں ہونے کے باوجود بھی آج بائبل میں نہیں ہے۔ اور ہم نے بتایا کہ انہی انکمپلیٹ اور یونیفارم نسخوں کے نہ ہونے کی وجہ سے آج دنیا بھر میں صرف رومن کیتھولک ورژن نہیں، صرف پروٹیسٹنٹ ورژن نہیں، بلکہ اس کے علاوہ بہت سارے ورژن ہیں۔ ہم نے ذکر کیا کہ سب سے بڑی بائبل، سب سے موٹی بائبل وہ ہے ایتھوپک چرچ کی بائبل ہے، جس کے اندر نیو ٹیسٹمنٹ میں 35 کتابیں ایکسٹرا ہیں، اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 46 سے زیادہ ہو کر کے 54 کتابیں ہیں۔ 46 یہ زیادہ فگر میں بتا رہا ہوں کیونکہ پروٹیسٹنٹ کی اولڈ ٹیسٹمنٹ میں 39 کتابیں ہوا کرتی ہیں، اور 46 جو ہے رومن کیتھولک کی بائبل میں اولڈ ٹیسٹمنٹ ہوا کرتی ہیں، لیکن 46 رومن کیتھولک سے بھی بڑھ کر کے 54 کتابیں اولڈ ٹیسٹمنٹ میں ہیں۔ اس طرح ایتھوپیک چرچ کی بائبل میں بہت ساری کتابیں ہیں۔ کوڈس سینیٹیکس کے اندر ایک اور بات، ایپیسل آف مارشلینس ایٹریبیوٹڈ ٹو سینٹ اتھانیشس، سینٹ اتھانیش یا اتھانیس، یہ ایک بہت بڑا پادری ہوا کرتا تھا شروع کے عیسائیوں میں، جو بہت بڑا رول ادا کیا، اور دھیرے دھیرے وہ دوسری طرف مڑ گیا۔ اس کے لیے یہ ایپیسل بھیجا گیا تھا مارسلینس کا، لیکن یہ کوڈس سینیٹیکس میں ہے لیکن بائبل میں نہیں ہے۔ ایپیسل آف جوڈ اور 1 پیٹر، 2 پیٹر، 2 جان، 3 جان، یہ کتابیں جو آج بائبل میں ہیں لیکن سیریک چرچ کی بائبل میں یہ کتابیں ہیں ہی نہیں۔
تو اس طریقے سے مینuscripts کے یونیفارم نہ ہونے کی وجہ سے، ایک جیسے نہ ہونے کی وجہ سے آج بھی آپ کو مختلف قسم کی بائبل ملیں گی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ تحقیق کرنے والوں نے یہاں تک کہہ گئے کہ ہمارے پاس میں، بلکہ کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں یہ بات ذکر ہے کہ یہ بات، یہ خیال کہ ہمارے پاس میں کمپلیٹ اور کلیئر کٹ کینن اپوسٹلک ٹائم کے زمانے سے لے کر کے ابھی تک موجود ہو، یہ تاریخ میں اس کا کوئی حصہ نہیں، تاریخ میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ There is no foundation in history۔ مطلب یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے 325 عیسوی تک ان کے پاس میں کوئی لنک ایسا نہیں ہے جہاں سے وہ یہ کہیں کہ پرانے اوریجنلز ان کے پاس میں موجود ہیں۔ ایسا ہے ہی نہیں، اس کا ہسٹری کے اندر کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بارے میں ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ کتابیں جو ہیں پہلے صدی عیسوی، قبل مسیح نہیں بلکہ بعد قبل مسیح، پہلے صدی عیسوی تک یہ کتابوں کا کوئی مجموعہ ہوا ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ دوسری صدی عیسوی میں عیسائیوں نے اس کے اوپر دھیان دینا شروع کیا کہ کون سی کتابیں ہم معتبر کے طور پر مانیں یا نہ مانیں۔ تو یہ حال ہے ان کتابوں کو لے کر کے۔ اگر اتنے سارے مینuscripts ہیں اور پھر ان کے اندر یونیفارمٹی نہیں ہے تو کس طریقے سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے کوئی کتاب رہنمائی کے طور پر ہے تو ان کتابوں کو یا اس کتاب کو محفوظ ہونا اور باقاعدہ ایک نسل سے دوسرے نسل تک محفوظ رہتے ہوئے قائم رہنا اس کے لیے بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد 325 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے اور کوئی ایسا نتیجہ نہیں ہے، کوئی ایسا صحیفہ نہیں ہے جو بیک ڈیٹڈ ڈیٹ ہو؟ آخر کیا وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے 325 سال تک کوئی ریکارڈ عیسائیت کے تعلق سے نہیں ملتا؟ اور جب ملتا ہے تو وہ ان نسخوں کے ذریعے سے جو گریک زبان میں ہے، نہ ارامائک زبان میں ہے نہ عبرانی زبان میں، وہ زبانیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی ہوا کرتی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے لوگ جو تھے ان قوموں کی ہوا کرتی تھی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نکالیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد کچھ لکھا ہی نہیں گیا، کوئی کتابیں لکھی ہی نہیں گئی، ان کے ماننے والوں نے کچھ لکھا ہی نہیں؟ اتنی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے لکھی کچھ کتابیں تو بچ بھی گئی ہیں، ادھر ادھر سے ملتی بھی ہیں، لیکن اس کو رد کر دیتے ہیں، اس کو انکار کر دیتے ہیں، اور بہت ساری کتابیں نشٹ کی گئیں، برباد کی گئیں، ختم کر دی گئیں، تاکہ وہ باتیں جو نئی پیدا ہو گئی ہیں اس کا رد نہ ہونے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ 325 عیسوی تک وہ ساری باتیں جو ذخیرے کے طور پر ہو سکتی تھی لیکن وہ نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ بات تسلیم کرتے ہوئے عیسائیت کے بڑے بڑے پادری اس بات کو بڑے دھڑلے سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس میں اوریجنل نہیں ہے، ہمارے پاس میں اوریجنل نسخہ نہیں ہے، بلکہ اس کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے۔ بروٹس میگر اور مائیکل کوگان یہ ایک کتاب لکھتے ہیں، آکسفورڈ کمپینین ٹو بائبل، آکسفورڈ کمپینین ٹو بائبل۔ اس کتاب کے اندر یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ پہلے کے عیسائی لوگوں نے انہوں نے لکھا ضرور اور دینداری کے تعلق سے بھی کتابیں لکھی، لیکن جب وہ یہ سب کتابیں لکھتے تھے تو کبھی یہ تسلیم نہیں کرتے تھے یا یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم دین کی کتابیں یا مذہبی کتابیں یا الہامی کتابیں لکھ رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، یہ بڑا آدمی، یہ اسکالر، یہ ریسرچر،
یہ کتاب لکھنے والا آکسفورڈ کمپینین ٹو بائبل کہہ رہا ہے کہ شروع کے جو گاسپلز لکھا کرتے تھے حواری یا لوگ یا عیسائی، جب وہ لکھ رہے تھے تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم انسپائرڈ اسکرپچر لکھ رہے ہیں، الہامی کتاب لکھ رہے ہیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ تحقیق کرنے والوں نے یہاں تک کہہ گئے کہ ہمارے پاس میں، بلکہ کیتھولک انسائکلوپیڈیا میں یہ بات ذکر ہے کہ یہ بات، یہ خیال کہ ہمارے پاس میں کمپلیٹ اور کلیئر کٹ کینن اپوسٹلک ٹائم کے زمانے سے لے کر کے ابھی تک موجود ہو، یہ تاریخ میں اس کا کوئی حصہ نہیں، تاریخ میں اس کا کوئی مقام نہیں۔ There is no foundation in history۔ مطلب یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر کے 325 عیسوی تک ان کے پاس میں کوئی لنک ایسا نہیں ہے جہاں سے وہ یہ کہیں کہ پرانے اوریجنلز ان کے پاس میں موجود ہیں۔ ایسا ہے ہی نہیں، اس کا ہسٹری کے اندر کوئی مقام ہی نہیں ہے۔ اولڈ ٹیسٹمنٹ کے بارے میں ہم نے پہلے ہی بتا دیا کہ وہ کتابیں جو ہیں پہلے صدی عیسوی، قبل مسیح نہیں بلکہ بعد قبل مسیح، پہلے صدی عیسوی تک یہ کتابوں کا کوئی مجموعہ ہوا ہی نہیں کرتا تھا، بلکہ دوسری صدی عیسوی میں عیسائیوں نے اس کے اوپر دھیان دینا شروع کیا کہ کون سی کتابیں ہم معتبر کے طور پر مانیں یا نہ مانیں۔ تو یہ حال ہے ان کتابوں کو لے کر کے۔ اگر اتنے سارے مینuscripts ہیں اور پھر ان کے اندر یونیفارمٹی نہیں ہے تو کس طریقے سے ہم یہ نتیجہ نکال سکتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے ساری انسانیت کی رہنمائی کے لیے ہے؟ اگر اللہ کی طرف سے کوئی کتاب رہنمائی کے طور پر ہے تو ان کتابوں کو یا اس کتاب کو محفوظ ہونا اور باقاعدہ ایک نسل سے دوسرے نسل تک محفوظ رہتے ہوئے قائم رہنا اس کے لیے بے حد ضروری ہے، بے حد ضروری ہے۔ آخر کیا بات ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے بعد 325 سال کا عرصہ گزر جاتا ہے اور کوئی ایسا نتیجہ نہیں ہے، کوئی ایسا صحیفہ نہیں ہے جو بیک ڈیٹڈ ڈیٹ ہو؟ آخر کیا وجہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے 325 سال تک کوئی ریکارڈ عیسائیت کے تعلق سے نہیں ملتا، اور جب ملتا ہے تو وہ ان نسخوں کے ذریعے سے جو گریک زبان میں ہے، نہ ارامائک زبان میں ہے نہ عبرانی زبان میں، وہ زبانیں جو عیسیٰ علیہ السلام کی ہوا کرتی تھی اور عیسیٰ علیہ السلام کے بعد کے لوگ جو تھے ان قوموں کی ہوا کرتی تھی۔ تو کیا اس کا مطلب یہ نکالیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کے فوراً بعد کچھ لکھا ہی نہیں گیا، کوئی کتابیں لکھی ہی نہیں گئی، ان کے ماننے والوں نے کچھ لکھا ہی نہیں؟ اتنی بڑی بات ہو سکتی ہے؟ نہیں، سچی بات تو یہ ہے کہ ان لوگوں نے لکھی کچھ کتابیں تو بچ بھی گئی ہیں، ادھر ادھر سے ملتی بھی ہیں، لیکن اس کو رد کر دیتے ہیں، اس کو انکار کر دیتے ہیں، اور بہت ساری کتابیں نشٹ کی گئیں، برباد کی گئیں، ختم کر دی گئیں، تاکہ وہ باتیں جو نئی پیدا ہو گئی ہیں اس کا رد نہ ہونے پائے۔ یہی وجہ ہے کہ 325 عیسوی تک وہ ساری باتیں جو ذخیرے کے طور پر ہو سکتی تھی لیکن وہ نہیں ہیں۔ اسی لیے یہ بات تسلیم کرتے ہوئے عیسائیت کے بڑے بڑے پادری اس بات کو بڑے دھڑلے سے تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارے پاس میں اوریجنل نہیں ہے، ہمارے پاس میں اوریجنل نسخہ نہیں ہے، بلکہ اس کی دلیل بھی دیتے ہیں کہ کیوں نہیں ہے۔ بروٹس میگر اور مائیکل کوگان یہ ایک کتاب لکھتے ہیں، آکسفورڈ کمپینین ٹو بائبل، آکسفورڈ کمپینین ٹو بائبل۔ اس کتاب کے اندر یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ پہلے کے عیسائی لوگوں نے انہوں نے لکھا ضرور اور دینداری کے تعلق سے بھی کتابیں لکھی، لیکن جب وہ یہ سب کتابیں لکھتے تھے تو کبھی یہ تسلیم نہیں کرتے تھے یا یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم دین کی کتابیں یا مذہبی کتابیں یا الہامی کتابیں لکھ رہے ہیں۔ سوچو تو صحیح، یہ بڑا آدمی، یہ اسکالر
یہ ریسرچر، یہ کتاب لکھنے والا آکسفورڈ کمپینین ٹو بائبل کہہ رہا ہے کہ شروع کے جو گاسپلز لکھا کرتے تھے حواری یا لوگ یا عیسائی، جب وہ لکھ رہے تھے تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم انسپائرڈ اسکرپچر لکھ رہے ہیں، الہامی کتاب لکھ رہے ہیں۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے اسکالرز، ان کے جانکار یہ خود تسلیم کرتے ہیں کہ عیسائی حضرات جو پہلے لکھا کرتے تھے اور یہی جو کچھ لکھا کرتے تھے وہ لوگ بعد میں 325 سال کے بعد میں یا اس سے پہلے دھیرے دھیرے بائبل کا حصہ ہو گئیں، وہ جو بائبل کا حصہ ہو گئی ہیں آج، وہی کتابیں جو عیسائی لکھتے تھے پہلے، جب وہ لکھتے تھے تو وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم الہامی کتاب لکھتے ہیں۔ اس بات پر غور کریں، کیا یہ اسکالر کہہ رہا ہے؟ کیا عیسائی اپنے منہ سے خود کہہ رہے ہیں؟ اس کو اور آسان زبان میں یہ کہوں کہ یہ کتابیں، جیسے مثال کے طور پر گاسپل اکارڈنگ ٹو میتھیو، مثال کے طور پر گاسپل اکارڈنگ ٹو لوک، مثال کے طور پر جان، یوحنا، انجیل مارکس، انجیل متی، انجیل لوکا، انجیل یوحنا، یہ کتابیں اگر ارلی عیسائی لوگوں نے لکھے اور انہوں نے لکھا یہ، تو جب وہ لکھ رہے تھے یہ، تو اس وقت یہ نہیں مانتے تھے کہ ہم یہ الہامی کتاب لکھ رہے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے اگر آپ یہ تسلیم کرتے ہو کہ لکھنے والا پہلے سے ہی وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم الہامی کتاب نہیں لکھ رہے ہیں، تو آپ کون ہوتے ہیں یہ کہنے والے کہ یہ کتاب الہامی کتاب ہے؟ بلکہ یہ عیسائی یہ کہتا ہے کہ وہ یہ نہیں سمجھتے تھے کہ ہم الہامی کتاب لکھ رہے ہیں، بلکہ صرف وہ تبلیغ کرنا چاہتے تھے کہ جو کچھ بھی وہ اپنے ماسٹر سے سنے ہیں وہ چیز جو ہے وہ دنیا تک پہنچائیں، بس ان کا مقصد تبلیغ کرنا تھا۔ ٹھیک ہے، ان کا مقصد تبلیغ کرنا تھا، تو یہ عام بات ہوئی، یہ عام کتاب ہوئی، یہ لوگوں کی کتاب ہوئی، نہ کہ الہامی کتاب ہوئی۔ دیکھا آپ نے کہ ان کے اسکالرز خود کہہ رہے ہیں کہ ارلی کرسچنز، شروع کے عیسائی، اگر انہوں نے مذہبی طور پر کچھ لکھا تو جب انہوں نے لکھا تو یہ نہیں سمجھتے ہوئے لکھا کہ یہ الہامی کتاب ہے۔ اگر وہ الہامی کتاب سمجھ کے نہیں لکھ رہے ہیں، صرف محض تبلیغ کر رہے ہیں، تو اگر لکھنے والا خود الہامی سمجھ کر کے نہیں لکھ رہا ہے، صرف تبلیغ کی نیت سے لکھ رہا ہے، اس کا مقصد صرف تبلیغ کرنا ہے، تو آپ اس کتاب کو دیکھ کر کے اس نتیجے پر کیسے پہنچ سکتے ہیں کہ یہ کتابیں الہامی کتاب ہیں؟ جو شخص وہ نہیں سمجھتا الہامی کتاب، لیکن آپ اس کتاب کو سمجھ رہے ہیں کہ الہامی کتاب ہے، یہ عجیب بات ہے یا نہیں؟ ایک اور اسکالر، ان کا جارج آرتھر بٹرک، انٹرپریٹیشنز آف بائبل، اس کی کتاب میں وہ یہ بہت پیاری بات کہتا ہے کہ نیو ٹیسٹمنٹ کے مینuscripts جو اوریجنل ہیں وہ نہیں ہیں ہمارے پاس۔ اگر وہ ہمارے پاس میں نہیں ہے، ہم یہ اگر کہتے ہیں تو لوگوں کو تعجب کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو پہلے ارلی کرسچنز لوگوں نے اوریجنل لکھا تھا وہ بہت ہی پیریشیبل مٹیریل کے اوپر لکھا تھا۔ وہ مٹیریل ایسے تھے جو اپنے آپ میں ختم ہو جاتے تھے تھوڑے دن کے بعد میں، پیپرس کے اوپر، اس کے اوپر وہ اس مٹیریل پر وہ لکھتے تھے۔ تو ایسے مٹیریل پر لکھنے کی وجہ سے یہ چیز محفوظ نہیں رہ پائی۔ تو یہ وجہ ہے کہ ہماری اوریجنلز نہیں ہیں، تو کسی کو تعجب ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اور اس سے زیادہ اہم ہے، دیکھو جارج آرتھر بٹرک کیا کہہ رہے ہیں کہ دوسری بات جو ہے، اور میں کہتا ہوں کہ اس سے زیادہ اہم ہے۔ کیا زیادہ اہم ہے؟ کہ جب وہ لکھ رہے تھے تو وہ لوگ یہ نہیں سمجھ رہے تھے کہ ہم اللہ کی کتاب لکھ رہے ہیں، ورڈ آف گاڈ لکھ رہے ہیں، اسکرپچر لکھ رہے ہیں۔ تو لو یہ کہتے ہیں خود ہی کہ جب وہ لوگ لکھ رہے تھے تو یہ نہیں سمجھتے تھے کہ وہ اسکرپچر لکھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے جب ان کی طرف سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ جب وہ یہ کتابیں
جو لکھی گئی ہیں اسکرپچر سمجھ کے نہیں لکھی گئی ہیں, الہامی سمجھ کر کے نہیں لکھی گئی ہیں, تو آج عیسائیت یا آج سب سے بڑا پادری یا آج پوری انسانیت یا پوری عیسائیت یہ کس طرح دعویٰ کر سکتی ہے کہ یہ کتابیں الہامی ہیں, یہ کتابیں اللہ کی طرف سے ہیں, یہ کتابیں ورڈ آف گاڈ ہیں؟ یہ ہرگز دعویٰ نہیں کر سکتے جب لکھنے والا خود یہ نہیں سمجھ رہا ہے کہ یہ الہامی ہے. بلکہ بروس میٹزگر اسی آکسفورڈ کمپینین ٹو بائبل میں آخری اپنے آرٹیکل کے آخری حصے میں, چونکہ وہ خود کرسچن ہے, یہاں تک اپنے آپ کو جسٹیفائی کرتے ہوئے یہ بات کہتا ہے کہ ان کتابوں کو جو شروع کے جو 325 سال عیسوی کے اندر ارلی کرسچنز لوگوں نے ان کتابوں کو یہ ٹائٹل دیا کہ یہ اسکرپچر ہیں, اس وجہ سے نہیں, یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ اگر ارلی کرسچنز لوگوں نے مطلب ایسا نہیں سمجھا ہے اس کو اسکرپچر سمجھتے ہوئے کہ یہ الہامی کتاب ہیں, پھر بھی ارلی کرسچنز نے یا بعد کے کرسچنز نے ان کو وہ الہامی کتابیں کہا ہے. آپ بات سمجھ رہے ہیں کہ بروس میٹزگر اس بات کو محسوس کر رہا ہے کہ کس طریقے سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ الہامی کتابیں ہیں جب وہ ارلی کرسچنز نے جو لکھا ہے وہ الہامی نہیں سمجھتے تھے, تو ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو یہ بات بروس میٹزگر سمجھ رہے ہیں, لیکن اس کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کتابوں کے اندر اپنے آپ میں یہ خاصیت ہے کہ اس کو محسوس کیا جائے کہ یہ کتابیں الہامی ہیں. لو, یہ کتابیں الہامی ہیں, یہ کیسے معلوم ہوا؟ کہ کتاب کو دیکھ کر کے احساس ہو جاتا ہے, محسوس ہوتا ہے کہ یہ کتابیں الہامی ہیں. اسی لیے کونسل آف نیسیا میں, کونسل آف کارتھیج میں, الگ الگ کونسلز جو ہوئے ان کتابوں کو اسکرپچر ثابت کرنے کے لیے, الگ الگ جو کونسلز ہوئے وہ اس بات پر قائم رہے کہ یہ کتابیں اس لائق ہیں کہ ان کو ہم اسکرپچر کہیں, اس کو ہم ورڈ آف گاڈ کہیں, تو اس لیے یہ ورڈ آف گاڈ ہو گئے. چاہے آپ کان اس طرف سے پکڑو چاہے دوسری طرف سے پکڑو, بات ایک ہی ہے کہ جو عیسائی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتابیں الہامی ہیں, ان کو کوئی حق نہیں ہوتا کہ کہیں کہ وہ الہامی ہے, کیونکہ اگر وہ کتابیں دیکھ کر کے یہ فیصلہ کرتے ہیں تو وہ خود دیکھتے ہیں, تو اس لیے یہ ان کی طرف سے ہوگا کہ یہ انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ الہامی ہے, تو ان کا الہامی دعویٰ کرنا یہ بالکل درست نہیں, جائز نہیں. ناظرین, میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد